أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. صدق الله العظيم. 10واں مضمون ہمارا شروع ہو چکا تھا. الحمدللہ علی کل حال. اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ رب العزت کی مدد سے 10واں مضمون، اس کے 8 باب ہم پڑھ چکے ہیں. آج 9واں باب ہے حج کے کچھ مسائل کے بارے میں. یہ کافی تفصیلی باب ہے، اس کے اوپر ہمارے کچھ دن لگیں گے. اس میں بڑی ضرورت کی چیزیں ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں. میں اس باب کے اوپر آؤں گا انشاءاللہ، لیکن میں نے کل آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا، ایک چھوٹی سی بات رکھی تھی مثل اور مثل کے بارے میں. اس کو بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. پہلے برکت کے لیے ہم اس کو ایک دفعہ شروع کر دیں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ 12واں باب ہے، 9واں باب ہے. مضمون نمبر 10 ابواب البر کے بیان کے اندر حج کے چند مسائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. جیسے پیچھے اشہر حرام کا ذکر فرمایا، تو اشہر حرام ہونے کی وجہ حج تھا، تو آگے اللہ رب العزت نے حج کا بیان فرما دیا. درمیان میں جو آیت نمبر 195 آئی تھی، تو آیت نمبر 195 یعنی 195 کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کے احکامات بتائے کہ پیچھے بھی جہاد کے احکامات تھے، تو اس میں انفاق فی سبیل اللہ کو خاص طور پر ہائی لائٹ فرمایا. یہاں پر 9واں مضمون حج کے چند مسائل کے بارے میں ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ پورا کرو حج اور عمرے کو، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وہاں اگر تم کو روک دیا جائے تو فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو تم کو میسر ہو من الہدی، قربانی میں سے، تو اس کو اللہ کے حضور پیش کرو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر کو اس وقت تک نہ مڈاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، اور ہاں اگر تم میں کوئی شخص بیمار ہے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تم میں سے کوئی شخص بیمار ہے، أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے. او بھی عدم برأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، تو ففدیۃ من صیام، تو اس کے لیے فدیہ ہے روزے کا، او صدقۃ، یا صدقے کا، او نسک، یا قربانی کا. یعنی وہ فدیہ دے دیں قربانی کا، یعنی قربانی کے یعنی وہ جو وہ جو یہ کام پورا نہیں کر سکا، تو وہ اس کا فدیہ دے دے. فدیہ ان 3 چیزوں میں سے کسی چیز کا ہوگا. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ احرام کی حالت میں سر منانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے یا کسی تکلیف کی وجہ سے سر منانا پڑ جائے، تو اس کے ذمہ فدیہ دینا ہوگا. حدیث کی روشنی میں مذکور ہے کہ 3 روزہ اس کا فدیہ ہے، یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر صدقہ دینا اس کا فدیہ ہے، یا جانور قربان کرنا فدیہ ہے، یعنی بکری ذبح کیا جائے. فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج، اور اگر کوئی شخص یہ نہیں پاتا تو اس کے ذمہ ہے 3 روزے حج کے اندر، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب واپس جائیں یعنی حج کے بعد. تلک عشرۃ کاملہ، کی 10 روزے ہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مسجد حرام کے اہل نہ ہو. واتقوا اللہ، یہ مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہو. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والے ہیں. یہ ترجمہ آپ حضرات نے سن لیا.
ترجمہ آپ حضرات نے سن لیا، لیکن بات اتنی سی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی بات ہے اس کے اندر، بہت کافی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. میں اس کو انشاءاللہ بھی بیان کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے. ترجمہ میں نے اس لیے کر دیا تاکہ آپ حضرات کو پتہ چل جائے کہ ہم نے پڑھنا کہاں تک ہے، لیکن ان آیات کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ ہم چلتے جاتے ہیں تو کافی ایک صفحہ ہو جاتا ہے ہمارا، لیکن یہاں پر بات کچھ اور ہے آج کے سبق میں. سب سے پہلے آئے کل کے سبق کے اوپر. میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ حضرات کے سوالات کے جوابات نہیں دیے، تو میں بالکل بھی دیکھ نہیں سکا تھا، بہت زیادہ مصروفیت تھی، کل جمعہ ہے، میری چھٹی بھی ہے. تو آپ حضرات کے جو سوال ہوں تو ایک مرتبہ پھر دوبارہ مجھے سوال بھیج دیجیے. ایسا نہیں کہ میں کسی سے ناراض ہوں یا ایسا ویسا کچھ ہے، مصروفیت ایسی زیادہ ہوئی کہ میں سوالات دیکھ نہیں سکا، آپ لوگوں کے پیغامات بہت نیچے چلے گئے. اگر کسی کو اس کے سوال کا جواب نہ ملا ہو تو وہ مجھ سے دوبارہ پوچھ لیں. میں نے کل کے بیان میں کل کے درس میں ذکر کیا تھا الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیہ. یعنی تمہارے اوپر اگر زیادتی کی جائے تو تم بھی زیادتی کرو، لیکن اتنی زیادتی جتنی تمہارے اوپر کی گئی. ٹھیک ہے، اتنی زیادتی جتنی تمہارے اوپر کی گئی. اگر آپ قرآن مجید کے صحیح طالب علم ہیں، قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، تو آپ کو دو قسم کے الفاظ ملیں گے. مثل کا ایک لفظ ملے گا آپ کو قرآن میں، اور مثل کا ایک لفظ ملے گا. قل انما انا بشر مثلکم یوحی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی. اب ان سے کہیے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. ایک ہے لفظ مثل، مثلہم کمثل الاسفار، کمثل الحمار يحمل اسفارا. ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھا ہے. مثلہم کمثل الحمار، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ گدھا ہے. اب وہ لفظ مثل ہے، ٹھیک ہے جی، لفظ مثل ہے میم کے زبر کے ساتھ، اور ایک لفظ مثل ہے. مثل کہتے ہیں اشتراک الشیئین فی النوع، جب کوئی چیز کسی نوع میں مشترک ہے تو اس کے لیے لفظ مثل استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب کوئی چیز کیفیت میں مشترک ہے یا صفت میں مشترک ہے تو اس کے لیے مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن تھوڑا سا دماغ کو حاضر کریں تو سمجھ میں آئے گا. سب سے پہلے مثل کو سمجھ لیں. مثل کو سمجھنے کا مدار اس نو کے اوپر. نو کیا ہوتی ہے جی؟ بنی نو انسان. آپ لوگوں نے لفظ سنا ہوگا، بنی نو انسان. نو ایک چیز ہوتی ہے، انسانیت کی ایک نو ہے، جنات کی ایک نو ہے، جانوروں کی ایک نو ہے، پتھروں کی ایک نو ہے، پانی ایک الگ نو ہے. یعنی میں ایک الگ نو ہوں، پانی ایک الگ چیز ہے. یعنی چیز ہی الگ ہو جائے اس کو نو کہتے ہیں. پاکستان والے لوگ تو ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہوں، لیکن جو باہر ملک کے لوگ ہیں جو زندگی بھر انگریزی بولتے رہے ہیں یا دوسری زبانیں بولتے رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو. تو اس کا سمجھ لیں کہ چیز ہی الگ ہو جانا، یعنی ایک چیز کی ذات ہی الگ ہو جانا، پرسنالٹی ہی الگ ہو جانا. جیسے گدھا ہے، وہ ٹائی کوٹ پہن لے تو کبھی اس کی پرسنالٹی انسان والی لگ ہی نہیں سکتی. چلے گدھا تو دوسری طرح کا ہے. بندر ہے، اگر اس کو آپ ٹائی کوٹ پہنا دیں تو وہ کبھی بھی آپ کو انسان کی طرح نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی پرسنالٹی الگ ہے. تو اسی طریقے سے جو چیز کسی پرسنالٹی میں شریک ہوتی ہے اس کو نو کہتے ہیں. جیسے اللہ نے انبیاء کے بارے میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں تمہارے جیسا. تو یعنی نو کے اعتبار سے انسان ہے، نو کے اعتبار سے اللہ کے نبی ہمارے جیسے ہیں. کیفیت اور صفت کے اعتبار سے اللہ کے نبی ہمارے جیسے ہو نہیں سکتے. ہم اللہ کے نبی جیسے ہو نہیں سکتے، ہم تو بہت ہی گھٹیا. اللہ کے نبی تو بہت اونچی ذات ہے، تو نہ ان کی کیفیت جیسی ہماری کیفیت ہو سکتی ہے، نہ ان کی صفت جیسی ہماری صفات ہو سکتی ہے. تو انبیاء کے لیے لفظ مثل استعمال ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہے لیکن نو کے اعتبار سے ہماری طرح ہے، کیفیت اور صفت کے اعتبار سے ہماری طرح نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اب یہاں سے اتنا سمجھ لیں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو بھئی مجھ سے دوبارہ پوچھ لیں، اپنے لحاظ سے پوچھ لیں تاکہ میں اس لحاظ سے سمجھا سکوں. میں نے اپنے لحاظ سے سمجھا ہے
لیکن مجھے تسلی نہیں ہو رہی، شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے، کیونکہ یہ تو بڑے بڑے علماء بھی یہ چیز نہیں بتاتے، میں نے پتہ نہیں دل چاہا تو میں نے کہا چلے آپ کو بتا دوں گا۔ یہاں سمجھیں فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، وہ تم سے اگر تم سے زیادتی کریں تو یعنی تم سے اگر مقابلہ کرنے کے لیے آ جائیں تو تم بھی بس مقابلہ کرنے کے لیے ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے لیے، اب تمہیں جنگ کا بہانہ مل گیا، اب تم لشکر نکالو اور جناب تم ایسا کرو ویسا کرو، نہیں نہیں نہیں، انہوں نے تم سے مقابلہ کیا، بس تم بھی سادہ سا مقابلہ کر لو۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے 5 بندے مارے، ہم نے بھی 5 بندے مار کے دم لینا، انہوں نے ہماری اتنی زمین پہ قبضہ کیا، ہم نے بھی ان کی اتنی زمین پہ قبضہ کر کے دم لینا، نہیں جی، بس تم مقابلہ کر لو، مقابلہ کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ۔ یہ لفظ مثل بتا رہا ہے۔ اللہ کرے آپ لوگوں کو سمجھ میں آؤ، تو مجھے لازمی بتائیے گا آپ لوگوں کو اگر سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ ٹھیک ہے جی، ابھی نہیں، بعد میں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس میں بہت سی باتیں ہیں، اس کو آپ سمجھیے ذرا، یہ چیز آپ کے پاس نوٹ ہونی چاہیے، بڑی اہم ہے، اور ظاہر بات آپ اس کو نوٹ کریں گے اس طریقے سے کہ اپنی بیاض کے سامنے ہر چیز کو الگ الگ نمبر دے دیں گے۔ جو آپ لوگوں کی بیاض ہے اس میں آپ اس کو ایک الگ نمبر دیں گے، ہر نقطے کو ایک الگ نمبر دیں گے، اور اس نقطے کو آپ لوگ سمجھ لیں گے، انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ ایک نقطہ ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، ابھی مت لکھیں، جب آپ اس درس کو ایک دفعہ سن لیں تو یہاں سے دیکھ لیں ایک دفعہ، اور اپنی بیاض پہ بلے سے نمبر بعد میں لگا لیں، جب آپ کے پاس ریکارڈنگ آئے گی تو اس کو اچھے سے سمجھ لیجیے۔ چوتھا پوائنٹ ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ پانچواں پوائنٹ ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ۔ ساتواں پوائنٹ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اور آٹھواں پوائنٹ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ 8 پوائنٹ ہیں اس آیت کے اندر، یعنی 8 باتیں اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اگر آپ سمجھنے کے لیے تیار ہیں تو میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ چلے جی، ظاہر بات ہے سمجھنے کے لیے تیار ہیں جبھی تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، پہلا پوائنٹ ہے، اس میں بہت سی باتیں، جب آپ نے حج اور عمرہ، میں نے لکھا ہوا ہے یہ ساری باتیں آپ کی آسانی کے لیے یہاں پہ میں نے لکھی ہوئی، یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ ترجمہ مت سمجھیے گا۔ حج اور عمرے کی جب نیت اور احرام ہو گیا تو اب اس کو پورا کرنا فرض ہے۔ اسی طرح کسی بھی عبادت کا یہی حکم ہے، اسی بات کو یہاں پر بیان کرتا ہے کہ جب آپ نے حج اور عمرے کی نیت اور احرام باندھ لیا تو اب اس کو فرض ہے کہ آپ اس کو پورا کریں، ورنہ حج بعض لوگوں پر فرض نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے حج کا احرام باندھ لیا، اب اس پہ حج فرض ہو گیا، اب اس پر حج فرض ہو گیا، اب اس کو کرنا پڑے گا۔ ایک شخص نے احرام باندھ لیا عمرے کا، اس پہ عمرہ فرض نہیں تھا لیکن اب اس پہ عمرہ فرض ہو گیا، اب اس کو پورا کرنا لازمی ہے، اگر پورا نہیں کرے گا تو یہ گنہگار ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات ہوگی ایک بات، تو حج اور عمرے کا پورا کرنا ضروری ہے، یہ پہلی بات ہوگی۔ اب دوسری بات یہ ہوگی کہ جس نے احرام باندھ لیا وہ ظاہر بات حج کرے گا، عمرہ کرے گا، لازمی کرے گا، اس کو اس نے پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، مسئلہ ایسے آ گیا کہ آپ کو روک لیا گیا، کورونا وائرس ہو گیا جی، آپ نہیں جا سکتے، آپ کو کسی دشمن نے روک لیا، آپ وہاں جائیں گے تو بڑا پھڈا ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، بات آ گئی کہ اگر تم گھیر لیے گئے، اگر تمہیں روک لیا گیا، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ کو جو قربانی میسر ہو وہ دے دیں۔ قربانی میسر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بلی کی قربانی دے دیں، استغفر اللہ، مرغی کی قربانی دے دیں، خرگوش کی قربانی، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ یعنی بکری، جو قربانی کے جانوروں میں سے جو جانور ہے، ہدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو۔ تو میں نے پیچھے اس کی صراحت کی ہے پچھلی سلائیڈ کے اندر، میں نے واضح کیا، میں دکھا نہیں سکا شاید، خیر یا نہیں، شاید اگلی سلائیڈ کے اندر میں نے وضاحت کی ہے۔ تو ہدی یا وہ اس کے نیچے آ گئی، تو ہدی جانور کہتے ہیں قربانی کے جانور کو، قربانی کے جانور کو عربی میں ہدی کہتے ہیں۔
خاص طور پہ وہ جانور جو کہ کفارے کے طور پہ ذبح کیے جا رہا ہوں تو اس کو ہدی کہتے ہیں۔ تو فمستیسر، تو قربانی کے جو 8 جانور ہیں، ان 8 جانوروں میں سے جو جانور آپ کو میسر ہو اس میں سے آپ قربانی کر دو۔ اونٹ میسر ہے، بکری میسر ہے، لیکن اس کا مسئلہ ہے، اگر نہ جا سکے تو اجمالی حکم کا بیان اس میں نے واضح کر دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس جانور کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس جانور کو جو ہدی کا جانور ہے، یہ ہدی کا جو جانور ہے، اس جانور کو آپ اپنے گھر میں ذبح نہیں کر سکتے، پاکستان میں ذبح نہیں کر سکتے، دبئی میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، آپ وہاں ذبح نہیں کر سکتے، بلکہ ذرا اس کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے کچھ حدود متعین فرمائی ہیں، جس پہ میرا کرسر گھوم رہا ہے، آپ اس کو دیکھیے، یہ جس سے میرا ہائی لائٹر گھوم رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ جو لائن لگی ہوئی ہے، اس میں یہ ساری کی ساری لائن دیکھیں، قرن المنازل ہے، ذات العرق ہے، مدینہ منورہ ہے، جحفہ ہے، اور جدہ ہے، اور یہ لملم ہے، یہ لائن لگی ہوئی ہے، یہ ہے حدود حرم۔ نہیں میں غلط بول گیا، یہ ہے حدود میقات۔ یہ کیا ہے؟ حدود میقات۔ اوپر نقشے میں بھی بنایا ہوا ہے کہ پیلے رنگ کی حدود میقات ہے، یلو کلر کی حدود میقات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر یہ جو ایک دوسری لائن لگی، گرین ایریا ہے، یہ ساری کی ساری حدود حرم ہے، جیرانہ ہے، تنعیم ہے، حدیبیہ ہے، اذات اللبن ہے، عرفات ہے، وادی نخلہ ہے۔ جس نے میرا سیرت کا آخری درس سنا، اس میں وادی نخلہ کا ذکر خاص طور پہ آیا۔ تو یہ سارا کا سارا ایریا۔ تو وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ محلہ یہ ہے، یعنی اپنے مقام تک پہنچ جائے، اور اپنے مقام تک پہنچ کے جب تک ذبح نہ ہو جائے اس وقت تک تم اپنا سر منڈا نہیں سکتے، اس وقت تک تم لوگ اپنا سر منڈا نہیں سکتے، یا خواتین ہیں وہ بال ترشوا نہیں سکتی، جب تک قربانی کا جانور حدود حرم میں پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اپنا سر نہیں منڈا سکتے۔ تو یہ امید ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی، حدود حرم اور حدود میقات یہ ہے، سمجھ رہے ہیں جی؟ ہم دوبارہ اس پہ آئیں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے آیت کا دوسرا حصہ، تیسرا حصہ یہ سمجھ لیے جائے۔ تو یہ تیسرا، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنا سر نہ مڈاؤ، یا خواتین اپنا سر کے بال نہ کٹوائیں، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ جانور اپنے محل یعنی حل تک نہ پہنچ جائے، یعنی حدود حرم کے اندر پہنچ کے جب تک ذبح نہ ہو جائے۔ ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے کہ جس کسی کو روک دیا جاتا تھا وہ اپنے جانور کے اوپر کوئی خاص قسم کے کٹ لگا دیتے تھے، اس طریقے سے کٹ لگا دیتے تھے، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ہدی کا جانور ہے اور یہ جا رہا ہے۔ چنانچہ ہدی کا جانور جاتا تھا تو اس کو کوئی لوٹتا نہیں تھا، تو کوئی ایک بندہ سب کے جانور لے جاتا تھا اور لے جا کے وہ سیدھا حرم کے اندر جاتا تھا اور ذبح کر دیتا تھا، اور لوگوں کو پیغام بھجوا دیتا تھا کہ آپ اپنے سر منڈوا لیجیے۔ تو ایسا ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں موبائل فون ہے، اگر کوئی پاکستان میں ہے تو وہ مکے میں رابطہ کرے، مینا میں رابطہ کرے، کسی اپنے جاننے والے سے رابطہ کرے، یا نہ جاننے والے تو کسی ادارے سے رابطہ کرے، تو ادارے والے اس کو بتائیں گے کہ آپ کا جانور فلاں وقت پہ مینا میں ذبح ہو گیا یا حدود حرم میں ذبح ہو گیا، چنانچہ وہ ذبح ہونے کے ساتھ ہی حق ادا ہو گیا۔ تو اب احرام کھول سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، یہ مسئلہ تو اس مجبور کا آدمی کا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص احرام کی حالت میں ہے، کعبے آیا ہوا ہے، احرام کی حالت میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سر میں کوئی مسئلہ ہے۔ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے کوئی شخص مریض ہے، ٹھیک ہے، وہ بال اپنے نہیں رکھ سکتا، یا اس کے سر میں کوئی درد ہے کہ اس نے بال کٹوانا ہے ورنہ اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوگا، تو ففدیۃ، تو اس کے ذمہ فدیہ ہے، من صیام، روزوں کے ذریعے سے فدیہ دے،
او صدقۃ یعنی 3 روزے رکھے، احرام کے اندر اس نے سر منڈا لیا تو اب یہ کرے، یا پھر صدقہ دے یعنی 6 مسکینوں کو کھانا دے، یعنی صدقہ فطر کے مطابق آپ پاکستان کے حساب سے 150 ضربے 150 ضربے 6 جو ہے وہ آپ کر لیں تو غالباً آپ کے 750 روپے اتنے پیسے بنیں گے، اور نسک یا ایک قربانی کا جانور ذبح کر دیں تو یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی جس نے اگر کسی نے سر منڈا لیا ہے، سر منڈانا چاہتا ہے احرام کی حالت میں تو منڈا لے اور یہ کام کر لے، لیکن یہ رخصتیں ہیں جیسے میں نے 4 نمبر کے اندر بیان کی کہ جو لوگ مریض اور مجبور لوگ ہیں ان کا عذر قبول فرمایا، 3 فدیے مقرر فرمائے جو 16 تو ادا کریں روزے سے، یعنی 3 روزے، میں یہاں 3 لکھنا بھول گیا، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے، 1 بکری قربان کرنے سے، بکری بکرا یا کوئی جانور، ٹھیک ہے جی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یہ یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب تم امن کی حالت میں ہو جی، یعنی تمہیں کوئی دشمن نہیں روک رہا، تمہیں کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے، اچھا اس کا لنک اوپر والے مسئلے کے ساتھ بھی ہے اور اس کا لنک الگ سے بھی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کوئی اس میں تفصیل ہے، فی الحال ہم اتنا سمجھ لیں، تفصیل اس وقت میں نے پڑھی ہوئی نہیں ہے، نہیں تو میں بھی بتا دیتا آپ لوگوں کو، پڑھے بغیر میں نہیں بتا سکتا کہ تازہ دم ہونا ضروری ہے، کوئی باریک مسئلہ بھی رہے گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، مجھے انشاءاللہ موقع ملے گا، نہیں ملا تو میں نکالوں گا تو اس مسئلے کو میں بتاؤں گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، عام حالات میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص تمتع بالعمرۃ الی الحج، حج کو عمرے کے ساتھ ملاتا ہے، تمتع بالعمرۃ الی الحج، حج کو عمرے کے ساتھ ملاتا ہے، تو اب وہ اپنا احرام ایسے نہ کھولے، فمستیسر من الحج، جو کوئی جانور اس کو میسر ہے اس کے ذریعے سے وہ قربانی کرے، لازمی ہے، چنانچہ حج قران اور حج تمتع، حج قران اور حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے حج نہیں کیا ان کو ہو سکتا ہے بڑا خشک لگ رہا ہو آج کا مضمون، لیکن ہے بہت مزیدار، 3-4 دفعہ سنیں گے سمجھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ حج قران یہ ہوتا ہے کہ جس میں حج اور عمرہ اور حج جو ہے وہ اکٹھے ادا ہوتے ہیں، اور ایسی حج تمتع کے اندر بھی حج اور عمرہ دونوں ہی کیے جاتے ہیں۔ حج افراد جو ہوتا ہے، حج افراد جو ہوتا ہے تو اس میں ڈائریکٹ حج ہوتا ہے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا، اور حج افراد عام طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ مکے کے رہنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بار بار نہیں بتانا چاہ رہا میں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بالکل نئے ہیں تو اس وجہ سے حج کے حوالے سے نئے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوگا۔ قران اور تمتع میں عمرہ اور حج دونوں ہوتا ہے، اور افراد میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الحج، تو تم میں جو شخص تمتع اٹھائے یعنی فائدہ اٹھائے عمرے اور حج کو ملا کر، تو فمستیسر من الحج، تو وہ اپنی قربانی کو ادا کرے گا جو آسانی ہوگی۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہی ہے کہ جب تک قربانی نہیں کرے گا تو سر نہیں مڑا سکتا، اور وہاں پر آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا تباہی مچی ہوئی ہے، جو جیسے کنکری مارتے ہیں ویسے ہی ہدی کا سر مڈا لیتے ہیں، یہ بہت ہی غلط کرتے ہیں۔ فمن لم یجد، اب کسی شخص کے پاس حج تمتع اور قران کرنے کے بعد پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا کرے، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو حج کے 3 دن میں روزہ رکھے، ٹھیک ہے، حج کے 3 دن میں روزہ رکھے، یعنی 7، 8، 9 کا روزہ رکھے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے حج کے بعد میں رکھے، چاہے وہیں پہ رکھ لے، چاہے پاکستان میں آ کے رکھ لے یا اپنے ملک میں جا کے رکھ لے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے پورے کرنا ضروری ہے، یعنی اگر کسی کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو وہ اس طریقے سے کرنا۔ اللہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مسجد حرام کے اہل نہ ہوں، یعنی مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، کیونکہ مسجد حرام کے رہنے والے وہ حج افراد کریں گے، اور حج افراد میں قربانی نہیں کی اللہ رب العزت نے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والے ہیں۔ وہی حج کا اتنا خوبصورت بیان اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اس میں چیزیں بیان فرمائی اور آخر میں ڈرا دیں،
آخر میں ڈرا رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سمجھ میں نہیں ہے نا بات۔ تو بات یہ ہے کہ فرائض کے اندر، حالات کے اندر، معاملات کے اندر بندے کوتاہی کرتے ہیں، اور آج یہ آیت بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے کہ حج کے اندر آنے والے بہت لوگ بہت نرمی سے کام لیتے ہیں، حالانکہ ان احکامات میں اللہ رب العزت نے سختی کی ہوئی ہے۔ تو اس سختی کو اللہ رب العزت نے برقرار رکھنے کے لیے ان آیات کے اندر سختی والے الفاظ ذکر فرمائے ہیں۔ تو امید ہے یہ آیت مبارکہ آپ حضرات کو صحیح سمجھ میں آ چکی ہوگی، لیکن میں پھر تھوڑی سی ایک مزید بات کروں گا یہاں پر۔ ایک پوائنٹ، اتم الحج والعمرۃ للہ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ومن كان مريضا، ایک مسئلہ۔ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي پھر ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، اور آخر میں اللہ رب العزت نے اعمال کے حوالے سے بندوں کو ڈرایا ہوا ہے۔ تو یہ ان سب چیزوں کا بیان ہے، اور امید ہے اب ہم سب سے پہلے والی جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے ہم اس پہ جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کو سمجھانے کے لیے تھیں۔ تو یہاں تک آیت نمبر 196 تک ہمارا یہ سبق ہوا۔ آج ہم نے صرف ایک آیت پڑھی ہے، تو بھائی اس کا خیال رکھیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں جلدی مچا کے ختم کروں، کہ ہمارا پارا ختم ہو، جلدی سے ہمارا پارا ختم ہو، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آنی چاہیے، اچھے سے سمجھ میں آنی چاہیے، اور اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے تو میں انشاءاللہ مزید سمجھانے کے لیے تیار ہوں۔ ان آیات کو سمجھنے کے متعلق اور کون سی باتیں ہیں؟ مسائل اس میں اتنے زیادہ ہیں کہ پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ مسائل کو چھوڑ دیں، ان آیات کو سمجھنے کے حوالے سے کوئی بات ہو تو آپ ضرور پوچھیے۔ آگے بھی حج کا ہی بیان ہے، مضمون نمبر 9، باب نمبر 9 کی چیزیں یہاں پر ذکر ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے۔ فی الحال آج کے لیے ہم اتنا ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔